الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عزیز سامعین اور معزز ساتھیوں، آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ موضوع موجودہ کرنٹ صورتحال کے مطابق ہے۔ اس وقت آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اگست کی 14 تاریخ ہے۔ آنے والے 15 اگست کو ہمارے ملک میں یوم آزادی بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، اور واقعی یہ دن اس کا مستحق بھی ہے کہ اس کو ہم اس کو بطور جشن کے منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، اور اس سلسلے میں بڑا بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی میں کردار کیا رہا ہے۔ تو یہ بات بالکل عیاں اور بیاں ہے، واضح ہے، تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں جو کردار مسلمانوں کا ہے وہ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں ہی نے اس جد و جہد کی ابتدا کی اور آخر تک اس میں شریک رہے، اور یہ تاریخی شواہد اس کے موجود ہیں۔ خود انگریزوں نے جو اس ملک میں راج کر رہے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں، ان کے مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا اس ملک کی آزادی کے لیے وہ مسلمانوں کو پہنچا۔ سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ مسلمانوں نے دی ہیں۔ اگرچہ آج ان مسلمانوں کو نمبر 2 کا شہری سمجھا جا رہا ہے، ان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور ان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، نہ ہی تاریخ سے مٹایا جا سکتا ہے، چاہے جتنی کوششیں کر لی جائیں۔ اس موضوع پر مجھے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے جو بالکل واضح ہے، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ مجھے جس عنوان سے گفتگو کرنی ہے وہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے، اور سوال یہ ہے کہ آخر مسلمانوں نے اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانی کیوں دی؟ ان کو اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، کیا وجہ تھی؟ جبکہ اکثریت وہ اس ملک کی کبھی بھی نہیں تھے، وہ اقلیت میں تھے۔ اکثریت جو تھی وہ مسلم آبادی کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، اس میں ہندو مذہب کے لوگ تھے، سکھ مذہب کے لوگ تھے، کرسچن تھے، جین مذہب کے لوگ تھے، بودھ مذہب کے لوگ تھے، مختلف متوں اور مختلف مذہبوں کے لوگوں کی اکثریت تھی۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں اس کا خیال کیوں پیدا ہوا، اور مسلمانوں نے اس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں کی، اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ غور کرنے کی چیز ہے وہ اس میں مذہبی طبقہ پیش رہا، علماء کا، صوفیاء کا۔ انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، بلکہ وہ تحریک کے سرخیل رہے، چاہے وہ سید شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، حسین احمد مدنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو یہاں ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر اس مذہبی طبقے کو جو درس و تدریس میں لگا ہوا تھا، جو دینی کاموں میں لگا ہوا تھا، تصنیف و تعلیم کے کاموں میں لگا ہوا تھا، اس کو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ کیوں اس کے اندر جذبہ پیدا ہو، اور کیوں اس کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب کہ 2 اسباب ہیں، ایک سیاسی بھی ہے اور ایک مذہبی بھی۔ سب سے بڑا جو محرک اس سلسلے میں سمجھتا ہوں وہ مذہبی محرک ہے، اور مذہبی محرک یہ ہے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں سب سے بنیادی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی بندگی کرے گا، وہ صرف اللہ کا حکم مان کر دنیا میں زندگی گزارے گا۔ اللہ کی بندگی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی انسان کسی کا غلام، کسی کا بندہ بنے، یہ شریعت کو منظور نہیں ہے۔ چنانچہ یاد کریے حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رستم کے دربار میں جب پہنچے تھے تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے جو تعارف کرایا تھا اس میں گویا کہ اسلام کی روح پوری کھینچ گئی ہے، اور پوری تصویر کشی کی انہوں نے اسلام کے مقاصد کی، اسلام
کہ جو دین ہے اس کا کیا مقصد ہے اور کیا پرپز ہے اسلام کا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ انہوں نے جو کہا کہ اللہم ابتعثنا لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها، کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور اس کے مقاصد بیان کیے۔ سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف نکالیں، لوگوں کی بندگی سے۔ وہ لوگوں کی بندگی نہ کریں، کسی انسان کے غلام نہ بنے، اللہ کے غلام بنے۔ یہ پہلا مقصد بیان کیا۔ اس کے علاوہ جو مذاہب کی جو زیادتیاں ہیں، جو ظلم ہیں، اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے نظام میں ان کو لے کے آئیں، دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف ان کو لے کے آئیں۔ یہ اسلام کے مقاصد ہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد انہوں نے بیان کیا کہ انسانوں کی بندگی کے بجائے اللہ کی بندگی کی طرف لانا۔ یہ اسلام کا بنیادی جو ہے مقصد ہے، اور اس کی پورے نظام کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ انگریزوں کی جو حکومت تھی ہندوستان میں، سب سے زیادہ جو چیز متاثر کر رہی تھی، جس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا، جس مذہب کے لوگوں کو، مسلمانوں کو پہنچ رہا، کہ ان کے لیے ان کو ایسا لگا کہ اگر یہ لوگ رہے تو آگے ہمارے دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا، سب سے بڑا خطرہ ہمارے مذہب کے لیے ہوگا۔ یہ بنیادی تصور تھا دین کا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس سے اس بات پر اور روشنی پڑے گی کہ ہمارے دین میں آزادی کا، انسان کے جو ہے ظلم سے، اس کے جور سے آزاد ہو، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ واقعہ اس دور کا ہے جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بدو، ایک دیہاتی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا یا امیر المؤمنین انا عائذ بک من الظلم، اللہ کے رسول میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اُسْتَ مُعَاذًا، تم نے ایسے شخص سے پناہ چاہیے جو تم کو پناہ دے سکتا ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیسا ظلم تم پر ہوا ہے، کس چیز سے تم پناہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے دوڑ میں مقابلہ کیا، میں اس سے دوڑ میں آگے نکل گیا، تو اس نے مجھ کو مارا اور کہا انا ابن الاکرمین، میں شرفا کا بیٹا ہوں، تم مجھ سے آگے نکلو، تمہاری اتنی ہمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، ان کو بلوایا، مصر سے بلوایا، کہا اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہو فوراً۔ جب وہ مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت عمر نے پوچھا آئین المصری، مصری کہاں ہے؟ جب وہ آ گیا تو اس سے کہا خذ الصوت فاضرب، کہ کوڑا لو اور اس کو مارو، جیسے کوڑے سے اس نے تم کو مارا تھا اسی سے مارو۔ اور اس نے مارنا شروع کیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی چاہتے تھے کہ اس نے ایسا کیا اس کو مارا جائے، وہ مار رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے اضرب ابن الاکرمین، یہ شریف کا بیٹا، اس کو مارو۔ اب بعد میں جب اتنا مارا، بہت مارا، تو لوگوں کو یہ ہوا کہ اب نہ مارے، بہت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے کہا ضع علی صلعۃ عمر، کہ اب یہ کوڑا ان کے عمر کے جو ہے چندلے پہ بھی مارو، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو اس کو ہمت ہوئی، جرأت ہوئی کہ اتنا بڑا اقدام اس نے کیا کہ ایک بے گناہ شخص کو بغیر کسی سبب کے کوڑا مارا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت مجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، لم عالم ولم یاتنی، مجھے کچھ علم نہیں ہے، نہ یہ میرے پاس آیا شکایت لے کے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو ڈائریکٹ آپ کے پاس آ گئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، جو اصل یہاں بیان کرنا مقصود ہے، جو میرے عنوان کے مطابق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے تم کو آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ بنیادی تصور تھا
جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے بلایا، ان کے بیٹے کو ان کے سامنے کوڑے لگوائے کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی جو ہے اقتدار میں رہنے والا شخص وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ لوگوں کا آقا اور لوگوں کا بالکل پالنہار نہیں ہے۔ حاکم مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، بندگی صرف اس کی ہو۔ لہذا مسلمان جو علماء تھے، ظاہر سی بات ہے جو مذہبی طبقہ تھا، اس کو سب سے زیادہ احساس ہوا کہ یہ حکومت اسلام مخالف ہے، یہ حکومت دین مخالف ہے، اور یہ ہمارے دین کے لیے آگے چل کر نقصان پیدا کرے، اللہ کی بندگی میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اور ڈال رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دیں تاکہ یہ ملک آزاد ہو۔ دوسرا محرک جو سیاسی تھا، وہ سیاسی محرک کیا تھا؟ سیاسی محرک یہ تھا کہ جب انگریز اس ملک میں آئے اس وقت مسلمان اقتدار میں تھے، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ احساس ہوا جب ان کے ہاتھوں سے اقتدار گیا، جب ان کے ہاتھوں سے حکومت گئی، سب سے زیادہ ان کو احساس ہوا غلامی کا۔ اس لیے کہ جو پہلے اور جو قومیں تھیں اور جو مذاہب کے لوگ تھے وہ پہلے سے ماتحتی میں رہ رہے تھے، پہلے سے وہ ماتحت تھے، ان کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوا جتنا مسلمانوں کو ہوا کہ ان کی حکومت تھی، ان کے ہاتھ سے چلی گئی، اور ایک دوسری قوم ان پر مسلط ہو گئی، ایک دم سے پورا جغرافیہ ہی بدل گیا۔ اس لیے ان کو غلامی کا احساس زیادہ ہوا، ان کو گھٹن ہوئی اس نظام سے جس میں مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازشیں ہو رہی تھیں، ہر وقت کاروائیاں ہو رہی تھیں۔ سب سے اتنے علماء کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، جس کی تعداد بیان کرنا بالکل ناممکن ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ جو طبقہ مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے، وہ مذہبی طبقہ ہے۔ وہ مذہبی طبقہ ہے جس نے سب سے زیادہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل جو ہے، شاہ عبدالعزیز جو ہے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو القاسم نانوتوی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، بے شمار نام ہیں، حافظ امین علی شہید، حسرت معانی۔ یہ سب کون لوگ تھے؟ یہ سب علماء تھے، دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ لیکن آج اس ملک میں ایک نریٹو کریٹ کیا گیا ہے، ایک فضا بنا دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ اس ملک کے لیے نقصان دہ طبقہ جو ہے وہ مذہبی طبقہ ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ذہنیت ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں بھی بنتی جا رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ لہٰذا عزیزوں، بہت بہت آپ کو مبارک ہو یوم آزادی کی، اور اللہ کرے یہ آزادی کا احساس اور آزادی کا شعور آپ کے ہمارے ملک میں ہمیشہ باقی رہے، قائم رہے۔ کبھی ایسا ماحول پیدا نہ ہو کہ ہم آزاد رہ کر بھی اپنے آپ کو غلام محسوس کریں۔ آزادی رائے کا جو حق ہے وہ ہم سے چھین لیا جائے، مذہبی آزادی کا حق ہم سے چھین لیا جائے، اور جو ایک امن و اطمینان کی اور آزادی کی جو فضا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہاں سانس لینے میں کوفت محسوس ہونے لگے جیسے انگریزوں کے دور میں ہو، خدا نہ کرے ایسا۔ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہ ماحول بہت ہم کو فکر مند کرتا ہے اس سلسلے میں کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور سب نے آزاد کیا ہے، کسی کا حصہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن حصہ سب کا ہے۔ لہذا سب کو اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ساتھ میں محنت کرنی ہے، کوششیں کرنی ہیں۔ اس ملک کو بہتر سے بہتر ملک بنانے کے لیے جو بھی اقدام کرنا ہو اس کو مل کے کرنا ہے، اپنے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے، اپنی مذہبی جو ہے پہچان کو باقی رکھتے ہوئے، اور اپنے دین و ایمان کو، اپنی شریعت کو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اس ملک کو آگے بڑھائیں گے، اس ملک کو ترقی دیں گے، لیکن مذہب کا سودا نہیں کریں۔ ہمارے بڑوں نے اسی لیے تو قربانی دی تھی، دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دینی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے۔ اب اگر وہی ہم سے چھن جائے تو اس آزادی کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس ملک کے قانون میں ہر شخص کو مذہبی آزادی دی گئی۔ عام طور سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دھرم نرپیکش ملک ہے، تو یہ بات
ٹھیک ہے، لیکن یہاں کی حکومت جو ہے وہ دھرم نرپیکش، عوام دھرم نرپیکش نہیں ہے، وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ حکومت ڈیموکریسی ہوگی، ڈیموکریٹک ہوگی، جمہوری ہوگی، لیکن جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے اپنے مذاہب ہیں، اپنے دین ہیں، اور یہاں کا جو قانون ہے، آئین ہند ہے، وہ سب کو آزادی دیتا ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، اپنی مذہبی معاملات کو اپنے نجی معاملات میں اختیار کرے۔ لہذا یہ آزادی باقی رہنی چاہیے، اسی لیے قربانیاں دی گئیں، اسی لیے محنتیں کی گئیں، اسی لیے جان و مال کو قربان کیا گیا۔ لہذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور یہ سب کی کوشش ہے، یہ جو زیر اقتدار جو افراد ہیں ان کی سب سے زیادہ کوشش ہے، اور اس کے علاوہ ملک کے ہر فرد کی کوشش ہے کہ اس کے لیے جو بن پڑے، جو بھی اقدام کرنا پڑے، اس میں کبھی گریز نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو نظر بد سے بچائے، اور ہر طرح کی خیر اس کے لیے مقدر فرمائے، ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے پروپگنڈے سے، غلط رجحانات سے اور غلط نریٹو سے اس کو بچائے۔